شہر دے قاضی ہو اور ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ درہم ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਓ ਮਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਡੀਕਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਜਾ ਕੇ وہ مل گئے ملکہ نے 50,000 درہم پیش کیے اور کہا عذر ہے رات کا وقت ہے ہیں ہی اتنے اگر زیادہ ہوتے تو زیادہ پیش کر واپس آئے آ کے عرض کی تھی بادشاہ سلامت ڈیوٹی سویرے شروع ہونی ہے نا تو پھر اجازت ہے میں ذرا پیراں کو لوں فرمایا واپس آیا پیراں نے شاہی پوشاب نے فرمایا وہی فقیری الیے چاہو ساڑے کل واپس قاضی اتھے لگی ہو جا کے وہ واپس آیا آ کے عرض کی تھی حضور ہے کی فرمانے لگے مولوی جی تسی تصویر لے کے بیٹھے ہو نا سوچی پہ ہو کہ یا ببو پڑھا کہ نہ پڑھا یا ببو پڑھا کہ نہ پڑھا کیونکہ یا ببو دے ہے ہی کوئی نہیں تو حضور نبی علیہ السلام تانوں ویکھ کے تبسم فرمان دے سن حضور تانوں ویکھ کے تبسم فرمان دے مولوی ہوری کیڑے چکراں وچ پے گئے حضور تانوں ویکھ کے خوش ہون دے تے میں جدوں ویکھیا نا حضور درائے رحم جوش تے میں عرض کیتی حضور جویں دا بھی ہے ہن میرا مرید دیکھو کرم فرما چھڑو حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں بادشاہ کو حکم دیا کہ مولانا کو قاضی لگا دو حضرت ایک چنڈی اخلاص نہ لائیے ایک چنڈی اخلاص نہ لائیے انہاں دے نال نہیں لائیے کسے نو بخان واسطے نہ لائیے پھر ایک چنڈی پتر تانوں حضور دا قرب دے گیا ہیں صرف اخلاص نہیں ہے میرا صرف اخلاص بہت بچو حضرت اب دیکھو نا قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں حضرت ٹھیک ہے جی میں بس بات اختتامی گفتگو کیونکہ اگے بھی وہی کرسے پا کر وہاں بھی صدا آتی ہیں سارے تو وہی ہم تو ہمارا تو ختم ہے نہیں ادھر سارا کچھ آ کیونکہ ہمیں جہاں سے کرنٹ آ رہا ہے نا وہ میرے قیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ اب تو چلو جی یوٹیوب نے کچھ اس طرح کا معاملہ کر دیا کہ کسی کو نہیں بتانا پڑتا اللہ نے نواز دیا قیم خادم علی صاحب کہیں تقریر کے لیے گئے جو نقیب محفل تھے نا جنہوں نے آپ کو دعوت دینی تھی وہ ظاہر جانتے نہیں تھے انہوں نے حضرت کو نا کاغذ قلم بھیجا حضور ذرا اپنا نام لکھ کے بھیجو لقباں دے نال میں آپ کو دعوت دیاں کون ہو تسی آپ نے فی البدی شعر لکھا کیا لکھتے ہیں بندہ خدا کہوں امتی پیارے نبی کہوں بندہ خدا کہوں امتی پیارے نبی کہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کہوں تعارف کرا میں ہوں آپ کا شعر ہے آپ نے لکھا فرماتے ہیں ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں ہمارا تو ہے ہی سارا کچھ ادھر سے وہ صرف اخلاص حضرت دکھا حضرت امام جعفر صادق آپ بیٹھے تھے حضرت سفیان ثوری حاضر ہوئے تو اس وقت نا حضرت امام جعفر صادق آپ نے کو بڑا اس وقت کو قیمتی کو جبہ ہوا ہے وہ حضرت نے پہن رکھا تھا نام بڑا بڑا بہت کاسٹلی جبہ تھا حضرت حضرت نے پہنا ہوا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ وہ ایک ہوتا تنقید برائے تنقید نہیں اصلاح بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں امام یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں کیونکہ فقر تھا نا جی فقر اختیاری تھا جی حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی دوپہری میں کو چنگی دوائی دیتی ہے میں تو حضرت علی کا نا تو اب ہمیں باتیں سنائے گا بتا مجھے کتنے میں بیچا یہاں حضرت علی کو 30 میں بیچا 35 میں بیچا یا 40 میں بیچا اب تم ہمیں باتیں کرو گے داڑھی تیرے منہ پہ نہیں ہے پیشانی تیری بتا رہی ہے کبھی جھکی بھی نہیں اللہ کے حضور اب تم ہمیں باتیں کرو گے بتا کتنے میں بیچا ہے وہ بولے کوئی نہ پھر میں نے بھی اس ٹائم تپ چڑھی میں نے لکھا میں جی دسو جی کنے جی بیچے ہیں حضرت علی تاڑے وہ حضرت علی والے وکھرے ہوتے ہیں حضرت جی ان کے انداز وکھرے ہوتے ہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تمہیں بتاؤں علی والے کون ہوتے ہیں علی والے نہیں لوگوں سے مانگتے وہ لوگوں کو دیتے ہیں ہاں جی وہ اللہ اکبر میں حضرت وہ تقریر کرنے جا رہا تھا لاہور میں نے مرید کا کراس کیا ابھی راوی ریحان شریف کے تھوڑا سا پیچھے تھا ابھی راوی ریحان سے تھوڑا سا تو میں ڈرائیو خود کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ بابا سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہو نہیں رہی اس سے میں نے کہا لے بھئی نیکی جڑی نا اللہ پاک نے تیرے ہی لیے رکھی میں نے حضرت جی جلدی سے جا کے مہران سائڈ پہ لگائی میں نے اتر کے نا بابا جی کا ہاتھ پکڑا انہوں نے میری طرف دیکھا میں نے کہا سڑک پار کرا
پہلے ادھر سے ٹریفک آ رہی تھی، میں نے روک لیا ہاتھ سے، ادھر ہو گیا، پھر ادھر سے آ رہی وہ بھی روک لی. میں نے دیکھا کہ بابے ہوراں دا کھوسا ٹوٹا ہے، چیچی انگلی نا کھوسے جو باہر نکلی ہے، اور بابے ہوراں دے کپڑے بھی آئے. میں نے سمجھا بابے ہوری واوے غریب، میں نے سمجھا بابے ہوری واوے غریب. مجھے اب یہ نہیں یاد پڑتا نوٹ 500 کا تھا یا 1000 کا. میں نے جب ہاتھ چھڑانے لگا نا، میں نے بابا جی کے ہاتھ میں دیا اور بھاگنا چاہا، لیکن بابا جی نے میری کلائی پکڑ لی، وہ بڑی گرفت جی، کھڑا کر لیا انہوں نے، بولے کچھ بھی نہیں، مجھے اشارے سے کہتے ہیں کھلو. میں کھلو گیا. انہوں نے نوٹ رکھ کے نا ہاتھ میں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس آنکھ باندھ کی بابے نے، اور انہوں نے اس طرح کیا، وہ نوٹ مٹی بن کے اڑ گیا. اور مجھے کیا کہتے ہیں آگے سے، مولوی اسی تے ہے سمجھے ہے، تو پتہ نہیں کی سمجھ لے ہے. ہاں پتر، جو علی والے ہیں ان کی بڑی شانیں ہیں، ان کی بڑی شانیں ہیں پتر، ان کی بڑی شانیں ہیں. ان کو کیا پتا حضرت مولا مشکل کشا کیا، ان کو کیا پتا. وہ عرض کی حضور، یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں. آپ مسکرائے اور آپ نے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو لکھا ہے نیچے امام صاحب نے نا بوری کا لباس پہنا ہوا. آپ نے فرمایا سفیان، یہ جبہ لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، بوری کا لباس اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے نیچے پہنا ہے. آئے آئے. کتنا اخلاص تھا پتر. اللہ وہاں کچھ شائبہ بھی تھا پتر دکھاوے کا. بھائی امام جعفر صادق وہ تھے جن کی تربیت حضرت امام محمد باقر نے کی تھی رضی اللہ تعالی. امام محمد باقر وہ تھے جن کی تربیت امام زین العابدین نے کی تھی رضی اللہ. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے جو فرزند ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے پتر اخلاص. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، اخلاص کسی پنسار دی دکان تو ملدا نا تے ماندیاں لینا سی، کہنا ہی ٹپ چ کھولو تے سارے نوں 2 گلاس پیا دیو. نہیں پتر، یہ تمہیں کسی پاک کی صحبت سے ملے گا، یہ تمہیں کسی پاک کی نگاہ سے ملے گا. اخلاص جی. باتیں بڑی ہیں لیکن انشاءاللہ کچھ وقت کم ہے، کچھ پھر کیمرے کو ڈر لگتا ہے. انہوں کو بیٹھی ہے نا وہ بیج جائی جیلم، انہوں دے ہاتھ کلپ چڑھ گیا تو انہیں نواں ہی ایک فتنہ بہ کے جڑا نا پیا ٹانا. وہ بھائی تو بیجیں تے اسی کی کریے پھر. ہاں بھئی اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا، آپ فرماتے ہیں دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. بھائی قصور تیری آنکھاں دا بھیجے جائیے. تو اس لیے پھر پتر ذرا تھوڑا رہنا پڑتا ہے. اس لیے محنت کرو، اس لیے محنت کرو اخلاص کے ساتھ. حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو، محفلوں میں پڑھو، محفلوں کے بعد پڑھو. شاہ جی بس آخری گل آپ کے لیے میرے کی آپ کہتا بابوں کی باتیں وکری ہوتی ہیں. وہ ایک دن موت چ سن بابے ہوری دے فرمان لگے، اوے سنگیو کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینے بھیجیا کرو. چٹھی تو مراد درود شریف ہے، کم از کم ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کر. جیسے سنگی نے غورز کی تھی حضور کی ہوئے گا چٹھی بھیجیا، آپ نے فرمایا کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا. کبھی تو صاحب پوچھیں، کبھی تو صاحب کبھی اللہ کبھی والی گل ہی نہیں جی. شاعر کر گیا بس مزاج تھا کبھی والی بات ہی نہیں جی. اللہ حضرت کہتے ہیں امتی جو کرے فریاد حال زار ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. کبھی نہیں، اب یہ تو ہو ہی نہیں جی. ابھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہے. یہ دیکھو ہاں بھائی کیڑا جڑا روز ہی سامنے سامنے والوں یاد کرتا ہے، لیکن پتر یاد ہی نہیں کرتا کوئی بھی. کریں کیا جی؟ یاد کرو جی، یاد کرو جی. وقت جا رہا ہے پتر، یاد کرو. حضور نبی علیہ السلام کو جتنے اسپیشل پتر جنہیں نوجوان کاکے بیٹھے تھے تاڑے لی اسپیشل پتر. بس میں نے ابھی ہم نے کوبے چک جانا ہے، بڑا لمبا طویل سفر کرنا ہے. جتنے نوجوان اسپیشل پتر کوارے بچے، بلکہ کوارے کی ویاہے بھی حضور کو یاد کیا. بڑا فتنوں کا دور ہے جی، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، کپڑے اتر گئے ہیں، دوپٹے غائب ہو گئے ہیں، لباس چست ہو گئے ہیں. بڑا اوکھا کام ہو گیا پتر اب گلیوں اور بازاروں میں گھومنا. بس ایک کی کام ہے جو دینا شاید بچ جائیے. اور نسخہ اقبال نے بتایا تھا. اقبال کہتے ہیں تو ایتھے رہ کے پریشان ہو گیا، میں تو اتنے گیا جتنے کپڑے ہی کوئی نہیں ہے. درج کی اقبال پھر کیویں گزارا آیا اتنے فرمانے میں ان تو لبے کھ نہیں. کیوں اقبال باہر نہیں نکلے ہیں پھر بھی کھ نہیں لبا. فرمایا کھ نہیں لبا. وجہ فرمان لگے بس ایک نسخہ سی میرے کو. وہ کیڑا نسخہ سانو نہیں تو دسو نا. تو اقبال کیا کہتے ہیں
ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف ہے آیا۔ پتر ایک آنکھ چ خاک مدینہ بطور سلائی اور ایک آنکھ وچ خاک نجف حضرت جی بطور سلائی، پھر پتر بچت جی انج بچنا کسے نہیں دیا، مجھے اس فتنے کو بچنا کسے نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام درود پاک پڑھ کے عرضی پایا حضور